بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہمارا لیکچر نمبر 70 سٹارٹ ہو رہا ہے اور آج کا میرا ٹاپک ہے سانحہ عفق۔ یہ سانحہ مسلمانوں کے لیے رہتی دنیا تک نہایت تکلیف دہ، نہایت ایک صبر آزما اور بہت ہی اذیت ناک ایک سانحہ ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ نبوت کے خلاف زبان درازی اور الزام تراشی کی ایک بہت ہی خطرناک، ایک بہت ہی بھیانک مہم چلائی گئی تھی، اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے نفاق اور خبث باطن کا نتیجہ تھی یہ سازش۔ جیسے ہم لوگوں نے لاسٹ اپنے لیکچر میں بھی پڑھا تھا کہ جب بنو مصطلق غزوہ بنو مصطلق ہوئی تھی اور مسلمان واپس آ رہے تھے، تو عبداللہ بن ابی نے اپنی اس کی جو سازشیں تھیں وہ ہر وقت اسی فتنے اور فساد کی آگ بھڑکانے میں ہی لگا رہتا تھا، تو اس کو موقع مل گیا تھا اور اس نے جو غزوہ بنو مصطلق کے بعد جو مسلمانوں کے دو گروہ تھے یعنی انصار اور مہاجرین، ان میں ایک جھگڑا، ایک پھوٹ، ایک لڑائی کروانے کی کوشش کی تھی، جو کہ نہایت جاہلانہ تعصب کی بنا پر تھا، جاہلانہ تعصب بیدار کرنے کی اس نے کوشش کی تھی، جو اسی کے گلے کا پھندا بن گئی تھی۔ اب اس نے دوبارہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانہ نبوت کے خلاف زبان درازی اور الزام تراشی کرنے کی کوشش کی اور اپنے خبث باطن کا اظہار کیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر بے بنیاد بہتان ترازی کی اور ان کے بالکل صاف، شفاف اور نہایت درخشاں، پھولوں سے زیادہ پاکیزہ کردار کو داغدار کرنے کی ناپاک جسارت کی۔ آج اس واقعے کو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پھر اس ناپاک، اس بد کردار آدمی کو، اس مغرور و متکبر شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس کے غرور سمیت خاک میں ملایا، اس کو کس طرح اللہ پاک نے بے وقت کیا، وہ اپنے ہی لوگوں میں کہیں کا نہ رہا، اور اس کا جو ناپاک ایک بہتان تھا پروردگار نے خود انٹرونشن فرمائی، اللہ تعالیٰ نے خود اس میں دخل اندازی فرمائی، اور پروردگار نے سورہ نور نازل فرما کر جناب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو پاک دامن اور ان کا جو ایک چمکدار کردار تھا اس کو واضح فرمایا، اور رہتی دنیا تک وہ قرآن کی زینت بنا۔ تو ہم اس واقعے کو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سیکھنا سمجھنا میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی کمی رہ جائے، کوئی شارٹ کمنگ ہو، کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، اسے معاف فرما دیجیے گا۔ ہم بہت کمزور ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ہر خطا کو، ہر گناہ کو ہم سے دور رکھنا، ہر معصیت کو ہم سے دور رکھنا۔ اس پورے سفر میں ہم عبادت کے ذوق سے سیرت طیبہ کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمانا کہ ہم اسے خیر اسلوبی کے ساتھ تیری توفیق سے اور تیری رحمت و برکت کے سائے میں مکمل کر سکیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت طیبہ، ان کی حیات طیبہ کے ہر گوشے کو اپنی زندگی میں عملی طور پر جاری و ساری کر سکیں۔ یہ ہماری آخرت کا، ہماری نجات کا، ہماری بخشش کا ذریعہ ثابت ہو۔ یہ وقت ہمارے لیے خوشی کا باعث ہو، نہ کہ حسرت کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اسے قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسے ہمارے والدین اور اولادوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ جیسا میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ منافقین کی سازشوں کا سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور پیچھے میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، پہلا جو عبداللہ بن ابی نے انصار و مہاجرین کو لڑانے میں جو کردار ادا کیا تھا، اس کو اپنی قوم سے مجبور ہو کر معافی مانگنی پڑی تھی، رسوا کن صورتحال بن گئی تھی اس کے لیے، اور اس کے اندر اب یہی چیز ایک غم و غصے کو بھڑکا رہی تھی، اور وہ اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اس نے اپنی بے توقیری اور رسوائی کو کسی نہ کسی رخ میں اس نے سیٹسفائی کرنا تھا، اور اس نے اس چیز کا بدلہ لینا تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ شیطان صفت آدمی تھا، اور اس کو ہر وقت یہی خیال ستاتے رہتے تھے کہ کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے، کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائے۔ دراصل منافقین آستین کے سانپ ہوتے ہیں، جو اوپر سے ہمدرد ہوتے ہیں، اندر سے نہایت خطرناک دشمنوں کی طرح ہوتے ہیں۔
یہ مسلمانوں کے درمیان میں گھل مل کر رہتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کی نظریں ہر وقت مسلمانوں کی خامیاں اور کمزوریاں تلاش کرتی رہتی ہیں، اسی لیے انہیں سازش کے زیادہ بڑے مواقع میسر آ جاتے ہیں۔ ان کی شرنگیزی اور ضرر رسانی دیگر دشمنوں کی نسبت نہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک اور اس خطرناک آزمائش کا سامنا کرنا پڑا تھا کہ جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ منافقین ایسی گھٹیا حرکت پر اتر آئیں گے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ کسی بھی شریف انسان کے نزدیک سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تمام انسانوں سے بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف، آپ کا نسب، آپ کا حسب، آپ کا وقار، آپ کا مرتبہ، وہ تو تمام عالمین کے لیے نہایت 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 اولیٰ ہے، نہایت ایک بہت اعلیٰ مقام و مرتبے پر ہے۔ اللہ کے دشمن عبداللہ بن ابی نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگا کر در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کیا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنستے بستے گھرانے کا سکون برباد کرنے کی کوشش کی تھی۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد کو متزلزل کرنا چاہا، اور اس کے حواری الزام تراشی کی آڑ میں لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنا چاہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو روکنا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد اسلامی معاشرے کی جو بنیادیں تھیں انہیں ہلانا تھا، اور مسلمانوں کے درمیان بے اعتمادی اور انتشار کی فضا پیدا کرنا تھا۔ یہ ان کی اولین سازش تھی۔ اس گھناؤنی سازش سے بے حد اذیت پہنچائی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر دیگر مصیبتوں سے کہیں زیادہ پڑا۔ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک انتہائی بے چینی اور پریشانی میں مبتلا رہے۔ اس دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی بھی نازل نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، اللہ کی طرف سے یہ عجیب امتحان تھا، عجیب آزمائش تھی۔ دوسری طرف ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب اپنے اوپر لگنے والی اس تہمت کا علم ہوا تو یہ خبر ان کے اوپر ظاہری بات ہے بجلی بن کر گری، رو رو کر ان کا برا حال ہو گیا۔ یوں لگتا تھا کہ صدمے سے جیسے جان ہی نکل جائے گی، وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گی۔ یہ ان کی زندگی کے سب سے کڑے، سب سے کٹھن دن تھے۔ وہ تو عفت و عصمت، شرم و حیا کی پیکر تھیں۔ ان کے حاشیۂ خیال میں بھی یہ چیز نہیں تھی کہ بد باطن منافق ان پر اتنی خطرناک، اتنی بدترین تہمت لگائیں گے۔ انہوں نے اللہ کی ذات عالی پر بھروسہ کیا، صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھا۔ انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے میری برات سے ضرور مطلع فرما دیں گے، اور ہوا بھی یہی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے حد غمگین تھیں۔ ان کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنی پاک باز بیٹی کے بارے میں کسی بھی غلط چیز کا تصور نہیں کر سکتے تھے۔ دیگر مسلمان بھی بہت دکھی اور پریشان تھے، اور منافقین کا پروپیگنڈا اس قدر خوفناک تھا کہ پورا مدینہ اس طوفان بدتمیزی کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ اسلامی معاشرے کا امن خطرے میں پڑ گیا تھا۔ ہر شخص اسی موضوع پر گفتگو کرتا نظر آتا تھا، اور منافقین ظاہر اپنے جھوٹ میں ایسے رنگ شامل کرتے تھے، ایسی رنگ آمیزیاں کرتے تھے کہ چند مسلمان بھی اس کے بہکاوے میں آ گئے، اور ان کو یہ تہمت جو لگائی گئی تھی وہ اس کو سچ سمجھ بیٹھے۔ حقیقت یہ ہے کہ واقعہ افک منافقین کی تاریخ کا سب سے زیادہ مذموم اور مذموم واقعہ ہے۔ قرآن کریم قیامت تک اس رقیق تہمت کی مذمت کرتا رہے گا۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کڑی آزمائش تھی۔ اس میں اہل ایمان کا بھی امتحان تھا کہ وہ اس وقت کی جو افواہیں تھیں اور جو پروپیگنڈے تھے ان پر کان دھرتے ہیں یا اپنے مضبوط ایمان پر استقامت دکھاتے ہیں۔ بالآخر منافقین ذلیل و رسوا ہوئے، ان کی سازش کا بھانڈا پھوٹ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا اعلان فرمایا، اور ان کی طہارت و پاک دامنی کے بارے میں قرآن پاک نے آیات نازل فرمائیں جن کی تلاوت رہتی دنیا تک کی جاتی رہے گی، اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزگی کا ببانگ دہل چرچا ہوتا رہے گا۔ اس واقعے کے تناظر میں باقاعدہ طور پر کچھ ایسے احکام و قوانین بھی نازل کیے گئے قرآن کریم میں، سورہ نور میں، جو اسلامی معاشرے کی فضا کو پرامن بنانے کے لیے نہایت ضروری ہیں۔ اس جھوٹ کا جو پورا ایک پلندہ ہے اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتی ہوں۔ ہوا یہ تھا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، غزوہ بنو مستلق کے آغاز میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سفر کا ارادہ فرماتے تھے تو اپنی ازواج مطہرات کے مابین قرآن اندازی کر لیتے تھے۔ اس میں اس بار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن نکل آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ اس سفر پر ہمراہ لے گئے۔ انہیں جانے کی سعادت نصیب ہوئی، اور یہ واقعہ جو ہے نا، یہ حجاب کا ابھی حکم نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ یہ حجاب کا حکم نازل ہو چکا تھا،
ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ جو اس کے بعد کا ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سفر مکمل طور پر پردے کے کڑے انتظام میں ہوا تھا، کیونکہ ظاہر حجاب کا حکم آ چکا تھا، پردے کا حکم نافذ ہو چکا تھا۔ وہ خود اپنے سفر کی نوعیت بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ جب میرے لیے اونٹ کو تیار کر دیا جاتا تو میں اپنے ہودج میں بیٹھ جاتی تھی۔ ہودج یعنی کہ پورا جو اونٹ کے اوپر جو پورا ایک یوں سمجھ لیں کہ بیٹھنے کا پورا ایک نظام انتظام کیا ہوا ہوتا تھا، جس کے اندر ان کو بٹھایا جاتا تھا، اور ان کے بیٹھنے کا پراپر پردہ وغیرہ لگا ہوا ہوتا تھا، اور باقاعدہ اس کو جو اونٹ پہ باندھ دیا جاتا تھا، اونٹ کی پیٹھ پہ باندھا جاتا تھا، تو اس کو ہودج کہتے ہیں۔ پھر وہ لوگ آ جاتے تھے جو ہودج کو اٹھاتے تھے، اونٹ پر رکھنے پر جو مامور تھے وہ آتے تھے اور وہ ہودج کو نیچے سے پکڑ کر اٹھاتے تھے اور اونٹ کی پشت پر رکھ کر اسے رسی سے کس کر باندھ دیا کرتے تھے۔ پھر وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلنا شروع کر دیتے تھے، جس طرح وہ ہودج پر سوار کرتے تھے، ہودج سمیت اٹھاتے تھے اور بٹھا دیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے پھر جب اترنے کا وقت ہوتا تھا تو ہودج سمیت ہی اتارا جاتا تھا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ اسی طرح اتارا جاتا تھا۔ اس وقت عورتیں ظاہر ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھیں، یا اگر نہیں بھی ہلکی پھلکی ہوتی تھیں تو خصوصی طور پہ جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وزن تھا وہ کم تھا، وہ اتنی زیادہ وزنی نہیں تھی، تو بہت ہی ہلکا پھلکا سا ہوتا تھا ان کا ہودج۔ لہٰذا یہ معاملہ جو ہے یہ اس انداز میں ہوا کہ جب لوگ فارغ ہوئے غزوہ بنو مصطلق سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس تشریف لانے کے لیے سفر کا آغاز فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے تو آپ نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور رات کا کچھ حصہ وہیں بسر کیا۔ رات کے آخری حصے میں آپ نے روانگی کا اعلان فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قضاء حاجت محسوس ہوئی، اور آپ نے خود بیان کرتی ہیں کہ جب کوچ کا اعلان ہوا تو قضاء حاجت کے لیے آپ اپنے لشکر کی حدود سے باہر نکل گئیں۔ آپ کی گردن میں ایک ہار تھا، اس پر زفار کے نگینے جڑے ہوئے تھے۔ یہ زفار جو ہے نا، یہ اصل میں یہ نگینوں کا تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کوئی معمولی ہار نہیں تھا، بلکہ یہ انتہائی قیمتی ہار تھا۔ اور یہ ہار جو ہے کہاں سے آیا تھا، تو واقدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ ہار سیدہ عائشہ کی والدہ نے انہیں ان کی رخصتی کے موقع پر پہنایا تھا۔ البتہ حافظ ابن کثیر اور ابن قیم رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ہار اپنی بہن اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عاریتاً لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور ظفار جو یہ یمن کا ایک شہر ہے جو صنعاء کے قریب واقع ہے۔ یہ شہر ہمیری بادشاہوں کا دارالحکومت تھا، تو یہ جو ہار تھا نا، یہ کافی قیمتی نگینے جڑے ہوئے تھے اس ہار کے اندر۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے کہ ہار بھی کوئی معمولی ہار نہیں تھا۔ انہوں نے ان کی گردن میں تھا۔ جب وہ واپس اپنی سواری کی طرف آئیں تو انہوں نے اپنے سینے کو ٹٹولا، انہیں معلوم ہوا کہ ہار تو وہیں کہیں گر گیا ہے۔ اس وقت لوگوں نے کوچ شروع کر دیا تھا۔ وہ اسی جگہ گئیں دوبارہ جہاں پہلے تشریف لے گئی تھیں، وہاں اپنا ہار تلاش کرنے لگیں۔ جب واپس پلٹیں تو انہوں نے دیکھا کہ لشکر جو تھا وہ کوچ کر چکا تھا، لشکر کوچ کا آغاز کر چکا ہوا تھا، اور بی بی جو ہیں وہ وہیں پر ہی جو ہیں پیچھے رہ گئیں۔ اب وہ یہ سمجھ چکی تھیں پوری طرح۔ جب ہودج اٹھانے والے آئے تھے نا، تو انہیں یہ محسوس ہوا کہ جو مامور تھے ہودج اٹھانے پر، انہیں محسوس ہوا کہ بی بی اس ہودج کے اندر موجود ہیں، کیونکہ ہلکی پھلکی سی ان کی جسامت تھی اور وزن وغیرہ بہت زیادہ نہیں تھا، اور پھر 2 آدمی 3 آدمی مل کے اٹھایا کرتے تھے، تو انہیں محسوس نہیں ہوا۔ انہوں نے جلدی جلدی اس کو اٹھا رکھ دیا اوپر۔ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ بی بی اس میں موجود ہیں، جبکہ بی بی اس میں موجود نہیں تھیں۔ وہ حسب معمول ان کو لگا کہ ہودج میں بیٹھ چکی ہیں، اور وہ اونٹ کو کس کر انہوں نے ہودج کو اونٹ پر باندھا، اور اٹھاتے وقت انہیں احساس بھی نہیں ہوا، وہ لوگ چلے گئے۔ اب جب بی بی اپنا ہار تلاش کر کے واپس پڑاؤ والی جگہ پر پہنچیں تو وہاں کا منظر ہی بدل چکا تھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ لشکر تو جا چکا ہے، اب وہاں کوئی بھی شخص نہیں تھا، نہ کوئی ہانک پکار لگانے والا تھا، نہ کوئی جواب دینے والا تھا۔ ساری جگہ ایک ویرانے کی صورت پیش کر رہی تھی۔ یہ صورت دیکھ کر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ظاہر نہایت پریشان کن ایک سچویشن پیدا ہو گئی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا اتفاق بھی پیش آ جائے گا، جبکہ وہ لشکر سے بچھڑ کر بالکل تنہا رہ جائیں گی۔ اب ہر طرف رات کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ خاتون مکرم ہونے کے ناطے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا کہیں جا بھی نہیں سکتی تھیں۔ اب ان کے پاس انتظار کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ بیحد غمزدہ تھیں، لیکن انہوں نے یہ سمجھداری کا مظاہرہ فرمایا کہ انہوں نے اس بات پر یقین رکھا کہ جب لوگوں کو میری غیر موجودگی کا علم ہو جائے گا اور پھر وہ مجھے اسی جگہ تلاش کرنے کے لیے واپس آئیں گے، تو بہتر یہ کہ میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جاؤں۔ انہوں نے خوب اچھی طرح چادر اوڑھی اور اپنی ہودج والی جگہ پر بیٹھ گئیں۔ اسی دوران ظاہر رات کا وقت تھا، ان کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئیں۔
اللہ کی شان یہ ہوئی کہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام سیدنا صفوان بن معطل سلمہ زکوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ان کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی کہ یہ لشکر کے پیچھے آیا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے کہ کسی کا کوئی سامان تو نہیں رہ گیا، کسی کی کوئی ضروری چیز تو نہیں مس ہو گئی ہے، یعنی ایک جیسے ڈبل چیک ہوتا ہے وہ ڈبل چیک کیا کرتے تھے. تو وہ لشکر کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے. ان کے پیچھے رہنے کی وجہ یہ ابن اسحاق نے بیان کی ہے کہ وہ اپنی کسی ضرورت کے لیے پیچھے رہ گئے تھے اور انہوں نے لوگوں کے ساتھ رات بسر نہیں کی تھی. ایک دوسری روایت میں یہ بیان ہوا ہے کہ انہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ مجھے ساقہ یعنی لشکر کے پچھلے حصے پر مقرر فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی منظوری دے دی تھی. پھر ایسے ہوتا کہ جب لوگ روانہ ہوتے تو صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنی شروع کر دیتے، پھر بعد میں ان کے پیچھے پیچھے آتے تھے اور سب رستے میں دیکھتے تھے کسی کی چیز رستے میں گر جاتی ہے یا کوئی اٹھا لے یا کر لے تو وہ اٹھا لیا کرتے تھے اور اسے پہنچا دیا کرتے تھے اس تک. اس طرح وہ مجاہدین اسلام کی ایک عظیم خدمت بھی انجام دے رہے تھے. اور دوسری وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت گہری نیند سویا کرتے تھے، بالعموم ان کی آنکھ اسی وقت کھلتی تھی جب لوگ جاگ چکے ہوتے تھے. یہ تمام چیزیں جو ہے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور یہ تمام وجوہات ہیں کہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کے پیچھے پیچھے کیوں تھے. اب جب بہرحال جب حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی لشکر جا چکا اور وہ رات کے پچھلے پہر چلے، صبح اس جگہ پہنچے جہاں بی بی عائشہ موجود تھیں، تو انہوں نے دور سے ہی کسی سوئے ہوئے انسان کو دیکھا. جب وہ قریب آئے تو دیکھتے ہی پہچان گئے کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. وہ ام المومنین کو اس لیے پہچان گئے کہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ رکھا تھا. یہ منظر دیکھ کر ان کی انتہائی حیرت ان کو محسوس ہوئی اور وہ پریشان ہو گئے. ان کی زبان نے فوراً اس مصیبت کے موقع پر یہ الفاظ ادا کیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جیسے ہی ان کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ فوراً سے بیدار ہو گئیں اور اپنی چادر سے اپنا چہرہ انہوں نے ڈھانپ لیا. دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ازواج مطہرات چہرے کے پردے کا کس قدر اہتمام کیا کرتی تھیں. آج کل کی مسلمان خواتین کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل بہترین نمونے کی حیثیت رکھتا ہے کہ انہوں نے کتنی عجلت سے ایک غیر محرم سے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا. اگر چہرے کا پردہ ضروری نہیں ہوتا تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کیوں کرتی؟ انہوں نے تو شدید پریشانی کی حالت میں بھی چہرے کے پردے کا فوراً اہتمام فرمایا. ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف اتنا پوچھا کہ اللہ پر رحم فرمائے آپ کس وجہ سے پیچھے رہ گئی ہیں. تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، نہ ہی ان سے کسی قسم کی کوئی بات کی. پھر صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سیدہ سے کچھ نہیں پوچھا اور بی بی فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے بعد انہوں نے مجھ سے قطعاً کوئی بات نہیں کی، نہ میں نے ان کی زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کوئی اور لفظ سنا. وہ اپنے اونٹ سے اترے، نہایت ادب و احترام کے ساتھ اپنا اونٹ ان کے قریب لا کر بٹھا دیا اور خود ایک طرف ہٹ کر اونٹ کی اگلی ٹانگ پر اپنا پاؤں رکھ دیا تاکہ بی بی آسانی کے ساتھ اس پر سوار ہو جائیں. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھیں اور اونٹ پر سوار ہو گئیں اور اب صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹ کی نکیل والی رسی پکڑی اور اسے لے کر تیزی سے آگے آگے چلنے لگے. وہ چاہتے تھے کہ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلد از جلد لشکر تک پہنچا دیں. اب ہوا یہ کہ سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر منقطع طور پر متواتر اسی طرح چلتے رہے، کہیں بھی نہیں رکے. بالآخر وہ دوپہر کی جب سختی اور گرمی جب آئی اس وقت تک اسلامی لشکر تک جا پہنچے. انہوں نے کہیں پر بھی نہ پڑاؤ ڈالا، نہ رکے، نہ ٹھہرے، کچھ بھی نہیں. اس وقت مسلمانوں نے آرام کی غرض سے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈال رکھا تھا. وہ لوگ ابھی تک اس بات سے بے خبر تھے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ساتھ نہیں آئیں. کسی کے فہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ام المومنین پیچھے رہ گئی ہیں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس صورتحال کا بالکل علم نہیں تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ سب کے ساتھ آپ بھی تشریف لا رہی ہیں. جب جیسے ہی سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نمودار ہوئے، لوگ یہ منظر دیکھ کر حیرت کا دیمک ہو گئے. اس وقت لوگوں کو پتہ چلا کہ اچھا سیدہ عائشہ تو پیچھے رہ گئی تھیں. اب کذابوں کا جو لیڈر تھا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آ رہے ہیں، تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی دشمنی کی بھڑاس نکالنے کا جو ایک موقع تھا نا، وہ اسے یوں محسوس ہوا کہ یہ تو بہت نادر موقع ہے. اس کو ایک موقع ہاتھ آ گیا. شیطان نے بھی اسے خوب اکسایا. اس نے مدینہ کی بادشاہت سے محرومی اور قدم قدم پر اپنی ذلت و رسوائی کا بدلہ لینے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیکر عفت و حیا اہلیہ محترمہ اور مومنوں کی عظیم المرتبت ماں
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان ترازی کی مہم چلا دی اور اپنی خباثت، گندگی اور گراوٹ کا طوفان برپا کر دیا۔ اس نے بڑی بے شرمی سے گھناؤنی حرکت کی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے کو اس طرح بیان کرتی ہیں، پھر جسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا۔ اس بہتان کا بیڑا اٹھانے والا عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا۔ اس بدبخت کو تو مطلب ایک پل کے لیے بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس قدر نیچ اور ذلیل تھا کہ وہ سیدہ پر بہتان باندھ کر در حقیقت سید البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ اذیت دینے پر تلا ہوا تھا۔ یہ تہمت تھوپنے کے بعد وہ اس تہمت کے خاکے میں طرح طرح کے رنگ بھرنے لگا۔ اٹھتے بیٹھتے لوگوں میں یہ تہمت خوب بڑھا چڑھا کر اور خوب بھڑکا کر پیش کرنے لگا۔ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر ملی کہ عبداللہ بن ابی اس تہمت کا خوب چرچا کرتا تھا۔ اس کے ہاں اس کا تذکرہ ہوتا تو وہ اس کی تصدیق کرتا، اسے خوب غور اور توجہ سے سنتا اور اسے آگے پھیلانے کے لیے اس میں خوب کھود کرید کر کے زمین آسمان کے قلابے ملاتا تھا۔ یعنی اس نے یہ ایک بہتان لگا دیا کہ یہ وہاں پیچھے رہ گئی تھی، اور یقیناً انہوں نے جو ہے صفوان اور انہوں نے جو ہے یہ جان بوجھ کے رکے تھے وہاں پہ۔ اور آپ what I mean، میں تو اپنی زبان سے اس خراب اور اس نیچ قسم کے بہتان کو زبان پر میں لانا بھی نہیں چاہتی، اور افک کا معنی بھی بہتان ہوتا ہے، اسی لیے اس کو سانحہ افک کہا جاتا ہے یا اس کو واقعہ افک کہا جاتا ہے۔ بہرحال اسلامی لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اپنا بقیہ سفر مکمل کر کے بالآخر مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری مہم کے دوران میں 2 راتیں کم 1 مہینہ مدینہ منورہ سے باہر رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے جو دم چھلے تھے وہ مدینہ پہنچ کر اپنی بہتان ترازی کو لوگوں کے سامنے نمک مرچ لگا کر پیش کرنے لگے کہ بالکل یوں کہہ لیں ایک جھوٹا افسانہ تراش دیا انہوں نے، جو کہ بالکل جھوٹ تھا، لیکن انہوں نے تراشا اس انداز میں کہ بالکل سچ ہے یہ سب کچھ۔ لوگوں میں ان کی اس تہمت کا چرچا ہونے لگا اور منافقین نے ایک سازش کے تحت اسے خوب نشر کیا۔ اس کی آڑ میں طرح طرح کی باتیں بناتے رہے۔ ان کا پروپیگنڈا اتنا سخت تھا کہ بعض مسلمان بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے اور عبداللہ بن ابی ابن سلول جیسے کذاب اور منافق کی بات کو سچ سمجھ بیٹھے اور تہمت لگانے والوں میں شریک ہو گئے۔ یہ کل 3 افراد تھے، جس میں سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مقام پر تحفظ اور محافظت کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کیا کرتے تھے اور ہجو کیا کرتے تھے منافقین کی، کفار کی، اور جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنان تھے ان کی، وہ بھی معصوم جو تھے، معصوم صحابی، وہ اس کی زد میں آ گئے۔ پھر ایک مصطح بن اساسہ اور حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ تمام جتنے بھی، یہ 3 افراد تھے اصل میں۔ حمنہ بنت جہش جناب زینب بنت جہش جو کہ ہماری ام المومنین ہیں، ان کی بہن تھی، وہ بھی اس کی زد میں آ گئی۔ ظاہر ہے ان حضرات پر کیا موقوف، کیچڑ میں تو ہاتھی بھی پھسل جاتا ہے، یہ تو انسان تھے، ان حضرات کو تو ظاہر سی بات ہے انسانوں ہی کے درجے میں رکھنا چاہیے نا، یہ کوئی فرشتے تو نہیں تھے کہ ان سے خطا نہیں ہو سکتی تھی، تو ان سے بھی بیچاروں سے جو ہے بڑی بھول ہوئی کہ یہ حضرات جو تھے یہ عبداللہ بن ابی کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے۔ اب جب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئیں تو آتے ساتھ ہی سخت بیمار ہو گئیں۔ پورا 1 مہینہ انہوں نے بیماری کی حالت میں گزارا۔ اس عرصے میں شیطان کا جادو چلتا رہا، لوگ تہمت لگانے والوں کی باتوں کا چرچا کرتے رہے اور بی بی کو کچھ معلوم ہی نہیں تھا، وہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس سے بے خبر تھی۔ وہ فرماتی مجھے کچھ خبر نہیں تھی کہ لوگ میرے متعلق کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، منافقین نے مجھ پر کیا تہمت لگائی ہے۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تہمت کا علم ہو چکا تھا اور آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کی پاکیزگی سے پوری طرح واقف تھے۔ آخر وہ آپ کی محبوب ترین زوجہ تھیں، آپ کے کاشانہ نبوت میں، آپ کے حرم میں موجود تھیں، آپ ان کے متعلق اس طرح کی بات کا تصور بھی نہیں فرما سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر بھی ہو چکی تھی کہ اس سارے معاملے کا سرغنہ عبداللہ بن ابی ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جھوٹ کا یہ طوفان سن کر آپ کو کس قدر قلق ہوا ہوگا، اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے۔ ہم جیسے گنہگار اور چھوٹے لوگ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کائنات کی اتنی پاکیزہ ہستی، کائنات کا اتنا عظیم المرتبت رسول اور نبی، اور ان کے حرم میں ان کی زندگی، ان کی یعنی شریک حیات، ان کی محبوب ترین زوجہ، اور اتنی پاک دامن، اتنی پرہیزگاری اور طہارت کا ایک منبع، ان کے اوپر اس قسم کی جو ہے زبان درازی کی جائے، یہ بہت اذیت ناک تھا۔ یہ معاملہ انتہائی اذیت پہنچانے والا تھا، اور
وہ ذرا سا بھی شک نہیں کر سکتے تھے اپنی زوجہ پر. پھر یہ کہ سیدہ عائشہ کے والد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تک بھی یہ خبر پہنچ چکی تھی. ان کے لیے بھی یہ معاملہ بہت تکلیف دہ تھا بے انتہا. وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی لاڈلی صاحبزادی پر معمولی سا بھی شک کیا جائے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. انہوں نے اس معاملے میں بالکل خاموشی اختیار کر لی. ان کا دل پوری طرح اس خبر کو جھٹلا رہا تھا کہ یہ لغو اور بے بنیاد بات ہے، اس بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اور وہ اس قابل بھی نہیں سمجھتے تھے اس بات کو کہ اس سے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ کریں، کیونکہ وہ تو پہلے ہی بیمار تھیں. تہمت کی یہ خبر سن کر نہ جانے ان کا کیا حال ہوتا، وہ اسے برداشت بھی کر پاتی یا نہیں کر پاتی. یہ خیال والدین کو بھی تنگ کر رہا تھا. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا کھٹکا تھا، کیونکہ جب بیمار ہو جایا کرتی تھیں نا ام المومنین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے غیر معمولی شفقت اور محبت کا اظہار فرماتے تھے، انہیں تسلی اطمینان دلاتے تھے. تہمت کے اس واقعے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بےحد غمگین اور پریشان کر دیا. اب صورتحال بالکل تبدیل ہو گئی تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت، وہ شفقت نظر نہیں آ رہی تھی جو پہلے بیماری کی حالت میں ملا کرتی تھی. حالانکہ وہ تو بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محبت، شفقت اور یعنی مزاج پرسی اور ہر چیز کو وہ دیکھتی تھیں کہ آپ مرحمت فرماتے تھے اور شفقت و مرحمت کے خزانے کی بے حد مشتاق اور منتظر رہا کرتی تھیں، اور ہمیشہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محبت پاتی تھیں. لیکن اس مرتبہ جو لطف و مہربانی تھی نا وہ نہیں دیکھ رہی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے ملنے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے تو صرف اتنا کرم فرماتے تھے کہ پاس تشریف لاتے تھے، سلام کرتے تھے اور دریافت کرتے تھے کہ آپ کیسی ہیں، یعنی کیف تیکم، تم کیسی ہو. بس اتنی بات پوچھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے جاتے تھے، مزید کوئی بات نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے سے انہیں بہت تذبذب و شک ہوتا تھا کہ کوئی نہ کوئی بری بات کی کوئی نہ کوئی خبر ہے، کچھ نہ کچھ ہے. یعنی ایک ان کو اندر سے نا ان کو انٹیوشنز آ رہی تھیں، ان کو یقین نہیں تھا لیکن ان کو انٹیوشنز آ رہی تھیں. اس پورے دوران میں ابن اسحاق رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ بی بی ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھیں ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس بیٹھا کرتی تھیں. اب آخر کار ہوا یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے سیدہ عائشہ کو اپنے اوپر لگنے والی اس تہمت کا اندازہ ہو ہی گیا. ام مصطح جو ہے یہ قضاء حاجت کے لیے ایک مرتبہ ام المومنین کے ساتھ یہ گئیں، اور وہاں پر کسی طریقے سے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تمام واقعے کے بارے میں آگاہ کر دیا. اب جیسے ہی یہ خبر ملی بی بی کو، اور بی بی کو جب یہ خبر ان کے کانوں تک پہنچی تو ان کے اوپر تو نہایت ہی ایک الم انگیز خبر تھی. ان کے اندر تو یہ سننے کے بعد جو ان کو صدمہ پہنچا وہ ایک فطری سی بات تھی. یقیناً جب ایک پاک باز اور پاک دامن عورت پر تہمت لگے تو اس کی یہی کیفیت ہوتی ہے، اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تہمت ناقابل برداشت تھی. وہ اپنے متعلق اس قدر جھوٹی بات کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں تھیں، فتح و عصمت کا پیکر جلیل تھیں. انہوں نے جب یہ باتیں جب وہ جان گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول مبارک میں تبدیلی کی اصل وجہ بھی ان کو سمجھ میں آ گئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پریشان ہیں، کیوں بے چین ہیں، کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ، وہ سمجھ گئیں اس تمام چیز کو. تو وہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں اپنے گھر واپس آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کے بعد میرا حال دریافت فرمایا، تم کیسی ہو. میں چاہتی تھی کہ اپنے والدین سے اس خبر کی تصدیق کروں. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے والدین کے یہاں چلی جاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی. ایک دوسری روایت میں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے میرے والدین کے گھر بھجوا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک بچے کو بھیج دیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کا کتنا خیال رکھا کرتے تھے. آپ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلے بھیجنے کے بجائے ان کے ساتھ ایک بچے کو روانہ کر دیا. اسی طرح ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل یہ تھا کہ انہیں اپنے والدین کے گھر بھی جانا ہوتا تھا تو وہ آپ سے اجازت لے کر ہی جایا کرتی تھیں. اور یہ ایک ڈیسنٹ وے ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے اجازت ضرور لیں، اور ہسبینڈس کو ڈیسنٹسی کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ روکنا نہیں چاہیے، فوراً اجازت محبت کے ساتھ دے دینی چاہیے. اکثر شوہر ہوتے ہیں نا جو غیر ضروری پابندیاں لگا دیتے ہیں کہ نہیں والدین سے نہیں ملنا، نہیں ماں باپ کے گھر نہیں جانا ہے، نہیں زیادہ نہیں ملنا، یہ نہیں کرنا. یہ غلط ہے. یہ قطعاً ہماری شریعت میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے. یہ ظلم ہے اور یہ ناجائز ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے، روکنا نہیں چاہیے. حق ہے لڑکی کا کہ لڑکی اپنے والدین سے ملے، میل جول رکھے، رابطے میں رہے اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے رہیں، خوبصورت رہیں.
اور خصوصی طور پہ سسرال کو تو انٹرونشن کی اجازت ہی نہیں ہے، ان کا تو کوئی دخل ہی نہیں ہے اس چیز میں. تو بعض ایسے خاندان ہیں جو پابندیاں لگاتے ہیں. اللہ انہیں ہدایت عطا کرے، ہدایت نصیب کرے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری شریعت کا، ہمارے اسلام کا اس پابندی، اس سختی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جبر ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ معاشرتی جبر ہے. اس کا ہمارے دین سے یا ہمارے دین کے مزاج سے کوئی تعلق نہیں ہے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا والدین کے گھر جانے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ان کے لیے وہاں ایک بیماری کے دن گزارنے آسان تھے. دوسرا یہ کہ ان کی والدہ کے لیے بھی یہ چیز آسان ہو جاتی کہ ان کی صاحبزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان مبارک سے والدین کے گھر چلی آئیں تاکہ ان کی بخوبی دیکھ بھال ہو سکے. اسی وجہ سے انہوں نے اجازت طلب کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت مرحمت فرما دی. اور یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو کر نہیں گئی تھیں، بلکہ وہ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھیں. وہ پوری طرح اپنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملی جلی رضامندی سے گئی تھیں، ناراض ہو کے ہرگز نہیں گئی تھیں، اجازت طلب کر کے گئی تھیں اور رضامندی سے گئی تھیں. پھر جب شدید رنج و غم کے عالم میں آپ اپنے والدین کے گھر تشریف لائیں، انہوں نے دیکھا کہ ان کی والدہ ام رومان گھر کے نچلے حصے میں اور والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالا خانے میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. ان کی والدہ نے انہیں اچانک آتے دیکھا تو پریشان ہوئی. انہوں نے فوراً ان سے پوچھا کہ بیٹی اس وقت کیسے آئی ہیں. انہوں نے اپنی آمد کی وجہ بتائی، سارا واقعہ ان کو گوش گزار کیا. ان کی والدہ نے ساری باتیں نہایت سکون و تحمل سے سنی، اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ ان باتوں کا جتنا غم مجھے ہے اتنا انہیں نہیں ہے. ان کی والدہ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ پیاری بیٹی ایسی باتوں پہ توجہ نہیں دو، اللہ کی قسم کم ہی ایسا ہوا ہے کہ کوئی خوبصورت عورت کسی ایسے شوہر کے ساتھ ہو جو اس سے محبت رکھتا ہو، اس عورت کی سوکنی بھی ہو اور وہ اسے حسد نہ کریں اور اس میں 100 عیب نہ نکالیں، یا کم ہی ایسا ہوا ہے کہ جو دشمن ہو، حاسدین ہو، وہ ان میاں بیوی کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش نہ کریں. والدہ نے بہت اچھے انداز میں یہ باتیں سمجھائیں، انہیں سکھائیں، ان کے دل کو اطمینان دیا. وہ جتنی پریشان تھی انہیں سمجھایا کہ متاثر مت ہوں، اللہ پہ بھروسہ کریں. مثالی ماں کا یہی کردار ہوتا ہے، وہ اپنے غم کا اظہار کر کے اپنے بچے کو یا اپنی بیٹی کو یا اپنے بیٹے کو اس کے رنج میں اضافے کا سبب نہیں بنتی ہے، بلکہ اپنے بچوں کو جب کسی چیز کے لیے سمجھاتی ہے، ان کی غم گزاری کرتی ہے، تو اپنے غم کو چھپا لیتی ہے، اپنے غم کو کہیں پیچھے پھینک دیتی ہے تاکہ بچوں کا سکون و اطمینان برباد نہ ہو. جو آلریڈی پریشان ہو، اگر وہ دیکھے کہ ماں بھی مغموم ہے، ماں بھی غمگین ہے، تو پھر اس بیچارے کی طبیعت کیسے ہلکی پھلکی ہوگی. تو ایک سمجھدار ماں ہمیشہ اپنی اولاد کو نہایت تحمل کے ساتھ، نہایت بردباری کے ساتھ سمجھاتی ہے، اس کی طبیعت کو سنبھالتی ہے، اس کی ذہن سازی کرتی ہے، اس کے سکون و اطمینان کو اجاگر کرتی ہے، اور جو بھی پازیٹیو یعنی جو معاملات ہوتے ہیں ان کی طرف اس کی رہنمائی کرتی ہے. آخر ماں ہے اور ماں کا یہی کردار ہوتا ہے. اور سمجھدار ماں یہ ایسی ہوتی ہے کہ پریشان اور غمگین دیکھنا اپنی اولاد کو وہ کسی طور پر بھی گوارا نہیں ہوتا ہے. تو کیا کرتی ہے کہ اپنے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، اپنے پازیٹیو بیہیویئر کو اپنے بچوں میں ٹرانسمٹ کرتی ہے. یہی آپ کی والدہ نے بھی کیا. آپ کی والدہ محترمہ بھی ایک سمجھدار خاتون تھیں، اور انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سیدہ عائشہ کا دل صاف کرنے کی کوشش کی، اور سیدہ عائشہ کو سمجھایا کہ آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، اور انشاءاللہ یہ دکھ جو ہے یہ ضرور اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے، اور آپ کسی بھی ایسی بات کے اوپر کان نہ دھریں جو آپ کی بے سکونی کا سبب بنے. مگر صحیح بخاری کی ایک روایت میں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کرتے ہوئے کہا سبحان اللہ، کیا واقعی لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ دراصل انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ لوگ میرے بارے میں ایسی جھوٹی باتیں کر سکتے ہیں. وہ بیان کرتی ہیں کہ میں ساری رات روتی رہی، میرے آنسو رکتے تھے، نہ مجھے نیند آتی تھی، پھر صبح ہو گئی اور میں روتی ہی رہی. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. خیر، وقت گزرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اور جب وہی کیونکہ بندش ہو چکی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایک کڑا امتحان تھا، ایک آزمائش کا وقت تھا، اور منافقین جو تھے وہ شور کر رہے تھے، فتنہ برپا کیا ہوا تھا، بے حد غمزدہ پریشان کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ذاتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور رحمت فرمائیں گے، اور آپ انتظار میں تھے کہ وحی کے ذریعے حقیقت حال صاف عیاں ہو جائے. وہی تو صرف اللہ کے حکم سے نازل ہوا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ جب چاہتا آپ پر وہی نازل فرما دیتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مرضی اور خواہش کا تو اس میں ظاہر ہے کوئی عمل دخل تھا ہی نہیں. اللہ کی قدرت کے اتنی دیر ہو گئی، مگر اب تک اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی. اس کی وجہ سے ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی بڑھ گئی تھی، دوسری طرف بدبخت منافقین کو باتیں بنانے اور شر پھیلانے کا خوب موقع مل رہا تھا. بہرحال
اللہ پاک نے کرم فرمایا اور اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عفت اور پاک دامنی ہے اس کے لیے کرم فرما کر وہی نازل فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غم تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف تھی، اس کو کم فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جب وہی حاصل فرمائی تو بے انتہا مطمئن ہوئے اور خوش ہوئے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی 10 آیات نازل فرمائیں، جنہیں آیت برات بھی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے برات میں 1 نہیں 2 نہیں 10 آیات مبارکہ نازل فرمائیں، اور وہ یہ تھیں، میں آپ کے سامنے ترجمہ پڑھتی ہوں. بے شک جو لوگ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو لوگ بہتان گڑھ لائے وہ تمہیں میں سے ایک گروہ ہیں، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی ہر شر میں سے خیر نکلتی ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. سبحان اللہ العظیم. اس شر میں سے بھی دیکھیں خیر نکلی کہ منافقین کا چہرہ سامنے آ گیا، ان کی بدبختی، ان کی خوب سے باطن کھل کر سامنے آ گیا، اور اس آزمائش نے ایمان اور تازہ کی. یعنی ایک طرف مسلمانوں کا بھی امتحان تھا کہ وہ کتنا یقین کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی جو ان کی زوجہ ہیں ان کی عفت اور ان کی پاک دامنی کے اوپر کس قدر ایمان رکھتے ہیں. ایمان کا بھی ایک طرح سے یہ سمجھ لیں کسوٹی تھی. تو ہر شر میں سے نا خیر نکلتی ہے، خیر نکلی اس میں سے. منافقین کا چہرہ کھل کے سامنے آ گیا. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے، ان میں سے ہر شخص کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس گناہ کا بڑا بوجھ اٹھایا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. جب تم نے یہ جھوٹ سنا تو کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا، اور یہ کیوں نہ کہا کہ یہ تو صریح بہتان ہے، اور اس تہمت پر 4 گواہ کیوں نہ لائے. جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہی لوگ اللہ کے ہاں جھوٹے ہیں. اور اگر تم پر دنیا و آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم جن باتوں میں پڑ گئے تھے اس پر تمہیں بہت بڑا عذاب آ پڑتا. جب تم اسے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لیتے تھے اور اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا، اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے جبکہ وہ اللہ کے ہاں بہت بڑی بات ہے. اور جب تم نے اسے سنا تو کیوں نہ کہا یہ ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس کے متعلق بولیں، یا اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے. اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو دوبارہ ہرگز اس جیسی بات نہ کرنا، اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا، خوب حکمت والا ہے. بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ بہتان لگانے والوں کو فوراً عذاب دیتا، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ نہایت شفقت کرنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے. سبحان اللہ العظیم. ان 10 آیات مبارکہ میں صرف سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طہارت، برات اور فضیلت ہی نہیں بلکہ بھلائی اور امن کے زندگی کے لیے جو نہایت اہم اصول اور احکامات تھے نا وہ بھی دیے گئے، جو یقیناً جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلیٰ سیرت کی برکت سے نصیب ہوئے. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین بالخصوص اس کا جو سرغنہ تھا عبداللہ بن ابی، اس کی پوری سازش کا بھانڈا پھوڑ دیا اور ان کی سخت مذمت فرمائی. جو لوگ اس میں شامل تھے نا منافقین، ان کی سخت مذمت فرمائی. اسی طرح ان لوگوں کو بھی خوب ڈانٹ پلائی جو تہمت لگانے والوں میں شامل نہیں تھے لیکن انہوں نے اسے پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا. واقعہ افک میں ملوث لوگوں کو سخت وعیدیں سنائی گئیں. علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ اگر آپ پورے قرآن میں نافرمانوں کے متعلق بیان ہونے والی وعیدوں کی چھان پھٹک کریں تو آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور امر کے بارے میں اتنی سخت وعید بیان کی ہو جتنی زبردست وعید اس تہمت لگانے والے معاملے کے بارے میں بیان کی گئی ہے. جب یہ برات کا اعلان ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے اٹھ کر لوگوں کے پاس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مسرت چھلک رہی تھی. آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی شایان شان، اس کی حمد و ثنا کی اور لوگوں سے خطاب فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کے سلسلے میں نازل ہونے والی آیات تلاوت فرمائی. یوں تمام لوگوں پر اس سارے معاملے کی اصل حقیقت کھل گئی. ان کے سامنے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ اور بے داغ سیرت پوری طرح جلوہ نما ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بہتان بازوں کے اوپر حد بھی جاری کی
اور ان لوگوں کے بارے میں جو ہے قرآن کریم نے یہ ارشاد فرمایا سورہ نور میں، پروردگار نے آیت نمبر 4 میں، اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر وہ 4 گواہ نہیں لاتے تو تم انہیں 80 کوڑے مارو۔ یہ حد اس لیے مقرر ہوئی کہ آئندہ اسلامی معاشرے میں کوئی ایسی ناپاک حرکت کرنے کی جرات نہ کرے۔ تو سبحان اللہ العظیم، اب جو اس زد میں جو آ گئے تھے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو یعنی جو ایک صحابی تھے مصطح بن اساسہ، میں نے آپ کو بتایا تھا، ان کو نا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی غربت اور رشتہ داری کی وجہ سے اپنا مال ان پر خرچ کیا کرتے تھے۔ مصطح کے ان احسان اور قرابت داری کو بھی خاطر میں نہیں لائے۔ اس وقت حضرت ابو بکر اور ان کو بہت غصہ تھا اس بات پر کہ میری صاحبزادی پر تہمت لگائی ہے، اور تہمت لگانے والوں میں یہ بھی شامل ہیں۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وجہ سے ان پر سخت ناراض ہوئے اور فرمانے لگے، اللہ کی قسم مصطح نے عائشہ کے بارے میں جو کہا ہے اس کے بعد میں کبھی مصطح پر کچھ خرچ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پسند نہیں آئی، کیونکہ وہ تو عفو و درگزر کو پسند فرماتا ہے نا، وہ تو رب ہے، وہ تو سب کے لیے ایک جیسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر جیسے عظیم انسان کے لیے ایسا کرنا ان کی شایان شان پسند نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی، جو سورہ نور آیت نمبر 22 ہے کہ اور تم میں سے فضل اور وسعت والے قرابت داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مالی مدد دینے سے قسم نہ کھائیں، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت مبارکہ کا علم ہوا تو انہوں نے فوراً فرمان الہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور بے ساختہ کہنے لگے، کیوں نہیں، اللہ کی قسم میں تو پسند کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخش دیں۔ اس کے بعد وہ مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اسی طرح خرچ کرنے لگے جس طرح پہلے خرچ کرتے تھے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی قسم میں اب یہ وظیفہ کبھی بند نہیں کروں گا۔ ایک دوسری روایت میں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ کیوں نہیں، اللہ کی قسم ہے ہمارے پروردگار، ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اور پھر یہ کہ انہوں نے جو پہلے قسم کھائی تھی اسے توڑنے کا کفارہ بھی ادا کیا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بہت ہی خوبصورت جو ایک صحابی ہیں حسان، سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسان بن ثابت، انہوں نے بھی اپنی غلطی کو محسوس کیا، انہیں ندامت ہوئی کہ وہ بھی شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے کہ انہوں نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تھی، اور وہ تو پاک دامنی اور عفت میں روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ پھر انہوں نے انسان ہونے کے ناطے جب یہ غلطی ان سے سرزد ہوئی تو انہوں نے بعد میں معذرت کی جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ان کی پاک دامنی کو اشعار کی صورت میں بیان کیا، اور ان کے اشعار بہت خوبصورت ہیں، ابھی بھی عربی ٹیکسٹ بکس میں اور عربی کی جو تاریخ کی کتابیں اور سیرہ کی جو کتابیں اس میں ان کے اشعار ملتے ہیں۔ چند ایک میں آپ کے سامنے اردو میں ترجمہ کر دیتی ہوں۔ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن اور باوقار ہیں، ان پر کسی شک و شبے کی بنا پر تہمت نہیں لگائی جا سکتی، وہ بے خبر عورتوں کسی غیبت سے پاک رہ کر صبح کرتی ہیں۔ پھر ایک اور شعر ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوئی بن غالب کے ایسے قبیلے کی بلند مرتبہ خاتون ہیں جس کی خدمات قابل ستائش ہیں اور بزرگی لازوال ہے۔ وہ مہذب خاتون ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی اچھی طبیعت کا مالک بنایا اور انہیں ہر برائی اور بے بنیاد بات سے پاک رکھا ہے۔ اگر میں نے وہ بات کہی ہے جو تم سمجھ رہے ہو تو اللہ کرے میری انگلیاں میرا کوڑا نہ اٹھا سکیں۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے جبکہ زندگی بھر میری محبت اور میری حمایت و نصرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے لیے وقف ہے، جو محفلوں کو زینت بخشنے والے ہیں۔ انہیں سب لوگوں پر بلند مرتبہ حاصل ہے، غرور کرنے والے آدمی کی تیزی اسے پانے سے قاصر ہے۔ بے شک جو بات کہی گئی ہے وہ چمٹ جانے والی نہیں، لیکن وہ تو ایسے شخص کی بات ہے جو میری چغل خوری کرنے والا ہے۔ یہ تمام اشعار کا ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نا جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت نیک جذبات رکھتی تھیں۔ وہ کچھ ٹائم ناراض رہیں، ان کی ناراضی ایک فطری سا رد عمل تھا، ظاہر سی بات ہے انہیں حسان سے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ وہ ان کے خلاف تہمت لگانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کے باوجود بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ان کے بارے میں صاف تھا، وہ ان کے متعلق نہ صرف اچھے خیالات کا اظہار فرماتی تھیں بلکہ ان کا دفاع بھی کرتی تھیں۔ وہ اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتی تھیں کہ کوئی حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہے۔ وہ کہا کرتی تھیں کہ یہ شعر حسان ہی نے کہا تھا، بے شک میرے باپ دادا اور میری آبرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے تمہارے آگے ڈھال بنی رہے گی۔ اور وہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ٹوک دیا اور فرمایا کہ انہیں برا بھلا نہ کہو کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے تھے۔
وہ مزید کہنے لگیں کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کی ہجوم کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا میرے نسب کا کیا کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ کو ان سے اس طرح الگ کر دوں گا جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ جناب حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بی بی کا دل جو تھا وہ بالکل پاک تھا، صاف تھا، انہیں کسی قسم کا ایک وہ ہوتا ہے نا دل کے اندر جیسے ایک بھاری پن ہوتا ہے، وہ نہیں تھا ان کی طبیعت میں۔ تو اللہ پاک نے ان کے اوپر جو کرم فرمایا اور آیت برات نازل ہوئیں، اور اللہ پاک نے رہتی دنیا کے مسلمانوں کو اس واقعے کی مذمت کے لیے تابندہ روشن بینات عطا فرمائی ہیں۔ سبحان اللہ العظیم۔ پھر یہ کہ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کی بھی اس میں دلیل مل گئی، کیونکہ سیدنا صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی تھے۔ منافقین نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی کے ساتھ ظاہر تہمت کا ان کے اوپر جو ہے وہ الزام لگایا تھا، تہمت درازی کی تھی ان کے بارے میں۔ تو انہیں جب اپنے متعلق اس تہمت کا علم ہوا تو وہ بہت ہی پریشان ہوئے، غمگین ہوئے، بہت حیران پریشان رہے۔ انہوں نے اپنی پاک دامنی کے متعلق صرف اتنے الفاظ کہے کہ سبحان اللہ، اللہ کی قسم میں نے آج تک کسی عورت کا لباس نہیں کھولا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سے بھی بڑھ کر ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ منافقین نے ان پر جو تہمت لگائی تھی اس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال اس صورتحال نے صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انتہائی بقرار کیا ہوا تھا، اور جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ان کی بھی پاک دامنی، ان کی بھی عصمت، ان کی بھی عفت جو تھی، طہارت جو تھی، وہ کھل کر عیاں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا۔ تو اور پھر یہ کہ جو حد مقرر کی گئی تھی اس میں 80 کوڑے لگائے گئے تھے، جنہوں نے یہ یعنی اس میں تہمت میں جو ہے ساتھ دیا تھا ان کو 80 کوڑے لگائے گئے، یہ حد مقرر کی گئی۔ آئندہ اسلامی معاشرے میں کوئی بھی ایسی ناپاک حرکت کرنے کی تاکہ جرت نہ کر سکے، رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات میں اس حکم کو جاری فرما دیا، کیونکہ یہ نہایت 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 گری ہوئی، نہایت نیچ قسم کی ایک تہمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کل مسلمان خواتین کو، مرد حضرات کو جو نیک دامن ہیں، نیک طینت ہیں، نیک اتوار ہیں اور پاک ہیں، صاف ہیں، مطہر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح کی کسی بھی آزمائش میں مبتلا ہونے سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ ثانیہ افق تھا، اللہ کا شکر الحمدللہ، اس کو ہم نے پڑھا ہے، اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں اگر کوئی شارٹ کمنگ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے اس کو سیکھنا اور سمجھنا قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے کی بات کو شروع کریں گے کہ غزوہ بنو مصطلق کے بعد آگے مزید جو مہمات ہوئی تھیں اس میں کس کس طرح سے کون کون سے واقعات رونما ہوئے تھے انشاءاللہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ہے، اللہ تعالیٰ آگے ہمیں توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ خیال رکھیے گا، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔